تو آپ کی یہ سیاسی شعبہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. اتنا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے. اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک ہیں. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics, which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ CDF کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا، یہ چلائیے گا ذرا، یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں. یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. 22 چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں. جنرل آفیسر کو لیں گے، اس کی تصویر لیں گے، ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، فیس بک ہو رہے ہیں، وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ CDF کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے، دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ تو آپ کی یہ سیاسی شعبہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. اتنا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے.
اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے، تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں تو آپ بھی ٹھیک ہیں۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ That's his definition of politics, which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا، وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ CDF کی آپ نے نوٹیفیکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا ویلاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے۔ اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے۔ ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ دیکھیے گا، یہ چلائیے گا ذرا، یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں، یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے۔ کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں۔ جنرل آفیسر کو لیں گے، اس کی تصویر لیں گے، ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے۔ اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، فیس بک ہو رہے ہیں، وی لاگ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ CDF کی نوٹیفیکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے، دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟